اسرائیل کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری عید الفطر پر شدت اختیار کر گئی۔ جمعے کو اسرائیلی حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 132 ہو گئی۔ 31 بچے اور 15 خواتین بھی شہیدوں میں شامل، 830 افراد زخمی۔ غزہ میں جمعے کو 13 اور رملہ میں 10 فلسطینی اسرائیلی درندگی کا نشانہ بنے۔ فلسطینیوں نے جمعے کو بھی اسرائیلی فوج پر پتھراؤ اور پروجیکٹائل سے حملے جاری رکھے۔ اسرائیلی فورسز نے گولیوں سے جواب دیا۔ حماس کے راکٹ حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی دستے بھیج کر حملہ کرنے کے بیان 2 گھنٹے بعد واپس لے لیا۔ حملوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری۔ غزہ کے شمال مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیش نظر شہریوں کی نقل مکانی۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم فلسطین منا کر مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لاہور، ملتان سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت، عالمی برادری سے اسرائیلی بمباری کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ فلسطینیوں کو ہماری مالی سے زیادہ اخلاقی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں۔ مسلم امہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر آگے بڑھے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہماری تمام تر خواہشیں، امیدیں اور ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ کشمیر اور فلسطین مسلم دنیا کے تنازعات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان دنیا کے لیڈروں سے رابطے میں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے فلسطینی، سعودی اور افغان وزرائے خارجہ سے رابطے۔ فلسطینی اور سعودی وزرائے خارجہ سے اسرائیلی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پوری فلسطینی قوم پاکستان کے موقف سے بہت خوش ہے۔ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ اتوار کو OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر مزید بات چیت ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق انہوں نے افغان ہم منصب سے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے دھڑے مل بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ افغان حکومت اور طالبان قیادت کے نمائندوں میں مذاکرات کا نیا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو گیا۔ افغان حکومت اور طالبان دونوں نے جمعے کو ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ ترجمان افغان حکومت کے مطابق طالبان قیادت سے تعطل کے شکار امن مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے پر بات ہوئی۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت سے عید الفطر کے بعد مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ستمبر 2020 میں شروع ہونے والے افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات اب تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ اپریل 2021 میں افغان کانفرنس کرانے کی ترکی کی کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب طالبان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ طالبان افغانستان سے امریکی فوجی انخلا میں تاخیر پر ناراض ہیں۔ امریکہ نے 1 مئی سے اعلان کردہ اپنے انخلا کے منصوبے کو 11 ستمبر تک توسیع دے دی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تیمر گرہ لوور دیر کا دورہ، عید کا دوسرا دن مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ گزارا۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردوں کو ان علاقوں میں بڑی مشکل سے حاصل کیے امن کو تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ مقصد کے حصول تک پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے شوال کے چاند کے اعلان پر شکوک و شبہات۔ ملک کے کئی شہروں میں آج جمعے کو نماز عید الفطر ادا کی گئی، عید منائی گئی۔ لاہور کے علاقے سندر میں نماز عید کی امامت کرانے والے مفتی فضل کہتے ہیں کہ چاند کی شہادت کے مشکوک ہونے کے بعد رویت ہلال کمیٹی کا اعلان سراسر نامعقول اور غیر شرعی تھا۔ عید الفطر جمعے کے روز ہی تھی۔ فواد چودھری صاحب کے بیان اور مفتی یاسین ظفر کی کال ریکارڈ اور شہادت کے مجہول ہونے کے بعد کمیٹی کا اعلان سراسر نامعقول اور مشکوک اور غیر شرعی تھا۔ لہذا عید کا بروز جمعہ ہونا واضح ہے اور ہمارا عمل بھی
उसी का मुक्तज़ा है। शवाल के चांद पर तनाज़ा और बहस का सिलसिला न थम सका। डायरेक्टर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि इल्म फल्कियात के तहत 12 मई को चांद नजर आने का इम्कान नहीं था। टेलीस्कोप से भी चांद देखना नामुमकिन था। जुमेरात को दिखाई दिए चांद पर डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि ये 30वें दिन और 43 घंटे पुराना चांद था, इसीलिए ज़्यादा वाज़ेह था और देर तक आसमान पर रहा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने जुमेरात की शाम के बड़े और वाज़ेह चांद की तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। रोज़े की क़ज़ा की ना ज़रूरत है और ना ही फैसला गलत था। मीठी ईद के दूसरे रोज़ भी रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों पर रश रहा। पेशावर में शहरियों ने चपटी कबाब के मज़े उड़ाए। लॉकडाउन के बायस शहरी खाना टेक अवे कर रहे हैं। कराची समेत कई शहरों में मिठाई की दुकानों पर भी रश। लाहौर, कराची और गुजरांवाला समेत कई शहरों में सुबह के वक्त शहरियों ने नाश्ते में पूरी, पराठे, चने और लस्सी का मज़ा लिया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद ईद उल फितर पर मेले ठेले लगे। बच्चे घोड़ा गाड़ी, ऊंट सवारी और झूलों से लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने ईदी गोल गप्पे, आइसक्रीम और कुल्फी खाकर उड़ाई। सक्खर में बच्चों की बंगले में कायम मिनी जू में तफरी। लाहौर में चिड़ियाघर बंद होने से बच्चे उदास। स्वात में सयाहती मकामात बंद होने से सयाहों और बच्चों की ईद फीकी पड़ गई। टीवी किरदार अंकल सरगम के खालिक, मारूफ मिज़ाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। टीवी प्रोग्राम कलियां उनकी पहचान बना। सलीमा हाशमी ने उन्हें 1970 में अक्कड़ बक्कड़ के जरिए टीवी पर मुतारिफ करवाया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का फारूक कैसर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ारूक कैसर सिर्फ अदाकार ही नहीं थे, उन्होंने समाजी नाइंसाफ़ियों और मसाइल के बारे में आगाही पैदा की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ारूक कैसर ने अपने हुनर से पुतली तमाशे जैसे पुराने फ़न को नई जहत से आशना किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि फ़ारूक कैसर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शेखुपुरा के करीब भूतनपुरा के नहर में वैगन गिर गई। एक ही खानदान के 11 अफराद जहाँ बहक हो गए। 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। वैगन शेखुपुरा से बरास्ता मोटरवे खान का डोगरा जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में शदीद यालाबारी से सड़कें और रास्ते ओलों से अट गए। राजनपुर और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। जामपुर, मोहम्मदपुर, दाजल समेत कई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में नकियाल और पलंदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बहरे अरब के जनूब मशरक में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आज रात या कल तक ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदलने का इम्कान। भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ते इस दबाव के बायस पाकिस्तानी साहिलों पर तुग़यानी की कैफियत रहने का इम्कान। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। हवा का ये कम दबाव या साइक्लोन अगले कुछ दिनों में कराची की समंदरी हवाओं को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे समंदरी हवा बंद होने और गर्म इलाकों की हवाओं से कराची, हैदराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास और मुल्का इलाकों में हीट वेव आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जाने का खदशा। पंजाब में कोरोना की शिद्दत ना कम हो सकी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 18% से ज़्यादा रही। पंजाब भर में मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 11% के करीब बरकरार। इस्लामाबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 8% रही। सिर्फ 7 अजला में कोरोना टेस्ट हो सके। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 2517 नए मरीज सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की मुल्क गिर शरह 8% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल ईद की छुट्टियों के दौरान भी जारी।
پاکستان میں کرونا کیسز نقطہ عروج سے 61% نیچے آ گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 7 دن میں ہر 1 لاکھ افراد میں سے 11 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے۔ 3 ہفتے میں نئے کیسز کی اوسط تعداد 1900 سے کم ہوئی۔ امریکی ماہر وبائی امراض ڈاکٹر فہیم یونس کے مطابق کرونا مریضوں کی تعداد میں مزید 50% کمی کرنے اور ویکسینیشن جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کرونا SOPs پر عمل کروائے اور لوگوں کی ویکسینیشن کروائے۔ ملک میں اب تک 37,05,000 سے زیادہ افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 1% ہے۔ کرونا کو ہرانا ہے تو ویکسین کو ہاں، کرونا کو نہ۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت قومی اداروں پر حملہ آور ہے۔ پارلیمنٹ کے بعد اب عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر زکوٰۃ حاصل کر کے 7ویں ایٹمی طاقت کی توہین کی گئی ہے۔ گرفتار MNA جاوید لطیف کے گھر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ظلم و جبر کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت عدالتی اتھارٹی کو چیلنج کر کے ڈنکی کی چوٹ پر توہین عدالت کر رہی ہے۔ عید کے دن عمران خان کے حکم پر 5 دفاتر کھلوا کر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے سے متعلق سمری سرکولیٹ کی گئی۔ عمران خان کے حکم پر یہ توہین عدالت کی گئی۔ شہباز شریف کو 1 مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ اگر کسی کو نواز شریف کے باہر جانے پر مسئلہ ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کا رد عمل میں کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ پہلے جھوٹ بول کر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کو بھگاؤ، پھر خود بھاگنے کے لیے راتوں رات کوشش کرو۔ اس بار تو چل میں آیا والا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس بار احتساب ہوگا۔ علاج تو پاکستان کے انہی اسپتالوں میں ہوگا جو پچھلے 35 سال میں آپ لوگوں نے بنائے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے ترجمانوں کو عید پر بھی چھٹی نہیں ملی۔ بادشاہت کی غلامی کا کردار عید پر بھی نبھایا۔ اداروں نے ناجائز دولت کا پوچھا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم پر امریکی رکن کانگریس آندرے کارسن جذباتی، کہا مقابلہ یہودی اور مسلمان کا نہیں، صحیح اور غلط کا ہے، اور غلط اسرائیل کا عمل ہے۔ مسجد اقصی میں دوران عبادت مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کو شیخ جرح سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرنی ہوگی۔ اسرائیل امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر ہے، لیکن امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا ساتھ غیر انسانی اقدامات کے لیے استعمال نہ ہو۔ امریکہ کو اپنا اثر و رسوخ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ امریکیوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی خطرہ ہو وہاں انسانی حقوق کی حفاظت کرے۔ ہمیں انصاف سب کے لیے پر یقین رکھنا ہوگا۔ امریکہ کو چاہیے کہ اپنی طاقت درست سمت میں استعمال کرے۔ امریکی ڈیموکریٹ مسلمان خاتون رکن کانگریس رشیدہ طلیب غزہ کی صورتحال پر آبدیدہ، کہا غزہ کی ایمان نے بچوں کو اپنے ساتھ سلایا کہ اسرائیلی حملے میں مریں تو سب مریں، ایک دوسرے کا غم سہنے والا کوئی نہ بچے۔ اسرائیل کو فنڈنگ اس ماں کے اپنے بچوں کو زندہ دیکھنے کے حق سے انکار ہے۔ اسرائیل کے لیے امداد عالمی انسانی حقوق کی پاسداری سے مشروط کرنے کا مطالبہ۔ الہان عمر نے کہا کہ انسانیت کے خلاف اسرائیلی جرائم اور حملوں پر کئی امریکی اراکین کانگریس پردے ڈالتے ہیں۔ عام شہریوں کو نشانہ بنانے والا ہر بم جنگی جرم ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس اتوار تک مؤخر۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطی بحران پر کھلی بحث کے حامی ہیں۔ اجلاس اتوار کو بلایا جائے۔ امید ہے اس سے سفارتکاری کو موقع ملے گا۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو اسرائیل کے طے شدہ سفر پر نظر ثانی کی ہدایت۔ اسرائیل کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں کشیدگی بڑھنے پر چین کا اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ میں چینی سفیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اب قدم اٹھانا چاہیے اور سخت پیغام دینا چاہیے۔ افسوس ہے کہ سلامتی کونسل کے ایک رکن نے آج کی میٹنگ کو روکا۔
مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کے وفاقی وزیر شیریں مزاری، سینیٹر سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون 16 مئی اتوار کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے صاحبزادہ ابو الخیر علامہ ساجد نقوی اور صاحبزادہ حامد رضا کو بھی فون کیے۔ کل MWM کے مرکزی آفس میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ ہمارا امن لوٹا دو، ہمارا بچپن واپس کر دو، نہ عید کا سما نہ ہی سجاوٹیں، اے دنیا میری زمین جل رہی ہے۔ عید پر فلسطینی سرزمین پر حملوں پر فلسطینی بچوں کا گیت سامنے آ گیا۔ گیت میں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ امریکہ میں کرونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے ماسک کی شرط میں نرمی۔ امریکی صحت کے ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ویکسینیشن کروانے والوں کو ماسک صرف رش کی صورت میں لگانے کی ہدایت۔ کہا انڈور ماسک پہننا لازم نہیں۔ رش والے مقامات، جہاز، بس، ریل کے سفر، ایئرپورٹس، اسپتال اور بس اسٹیشنز پر ماسک پہننا ہوگا۔ کمزور قوت مدافعت رکھنے والوں کو ماسک کا استعمال چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر کا CDC کے اعلان کا خیر مقدم عظیم دن قرار دے دیا۔ بھارت میں کرونا وبا کی شدت برقرار، مسلسل تیسرے روز کرونا سے 4000 سے زیادہ اموات، مزید 3,43,000 نئے کیسز رپورٹ۔ گوا کے اسپتال میں آکسیجن کی فراہمی روکنے پر مزید 13 مریض ہلاک، اسپتال میں 4 دن میں مرنے والوں کی تعداد 74 ہو گئی۔ ممبئی میں اموات بڑھنے پر آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی، رہائشی علاقوں میں گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹنگ کا عمل جاری۔ بھارت سے آسٹریلیا جانے والی پہلی پرواز کے نصف مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، مسافروں کو پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ یورپی یونین اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک سے امداد بھارت پہنچا دی گئی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے انڈین ویرینٹ نے اس بات کا خدشہ پیدا کر دیا کہ 21 جون 2021 سے لاک ڈاؤن کے مکمل خاتمے میں تاخیر ہو جائے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کا انڈین ویرینٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کو مؤخر کرا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیڈول کے تحت پیر سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی لائی جائے گی اور انہیں نہیں لگتا کہ جون میں لاک ڈاؤن کے مکمل خاتمے میں تاخیر ہوگی، لیکن انڈین کرونا ویرینٹ بہت خطرناک ہے، زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ بھارتی کرونا وائرس 21 جون سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا پروگرام متاثر کر سکتا ہے۔ دنیا میں کرونا سے 1 کروڑ افراد کی اموات ہوئی ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد دنیا بھر میں ریکارڈ کی گئی تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کرونا وبا سے امیر ممالک زیادہ اور ترقی پذیر ملک کم متاثر ہوئے۔ ریکارڈ نہ ہونے والی 67 لاکھ اموات کی اکثریت غریب اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوئی۔ افغان دارالحکومت کابل میں جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکہ، مسجد کی امام سمیت 12 نمازی جاں بحق۔ قندھار ایئر بیس سے امریکی فوج کا انخلا مکمل، افغان حکام کو باضابطہ منتقلی عید کے بعد متوقع۔ افغانستان میں قندھار بیس امریکی فوج کا دوسرا بڑا فوجی اڈہ تھا۔ کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا، ہر چیز ہر بات نئی نئی سی لگتی ہے سوائے بیوی کی۔ مشتاق یوسفی، انور مسعود، اصغر ندیم سید اور عرفان کھوسٹ کی ادبی نشستیں دوپہر 1 سے 3 بجے تک دیکھیے بزم جیو عید کے تینوں دن صرف جیو نیوز پر۔ کیا کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ بھی اسی طرح سے ہیرو بنتے؟ وہ صدقے جاؤں چٹا تیرا چاٹا ہے، آگے سے دند نکالتا ہے تم پہ مٹنے کے لیے، تم کو چھو لیں گے صنم۔ گلوکار راحت فتح علی خان کی کرونا کے باعث عوام سے عید کی چھٹیاں گھر پر گزارنے کی اپیل، کہا عید کی خوشیاں کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے منائیں۔ My name is منگو منگو جان منگو دا واشنگ مشین۔ دوستو وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں۔ بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے
اور آستین چڑھائیں، ویکسین لگوائیں۔ ڈونکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا۔ عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کرونا کو کہیں نہ۔